وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے ایک شعر بھیجا اور کہا کہ ہماری ہی جماعت کا ایک بہت بڑا شاعر ہے جس نے یہ کلام پڑھا، اور آپ نے ایک شعر لکھا۔ شعر ہے کہ نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہیں، نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ اچھا جی، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ لوگ کسی کو بھی بڑا شاعر کیسے کہہ دیتے ہیں، اور اس میں آپ نے دو غلطیاں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص ہماری ہی جماعت کا ہے، بالکل نہیں، ہماری جماعت کا ایسا ایک بھی شخص نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہماری جماعت میں ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے۔ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے پہلے ہیں، عظمت میں سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بڑا شاعر کیا سوچ کر آپ لوگ کسی کو کہتے ہیں، میں یہ بالکل بھی نہیں سمجھ پایا۔ پہلی بات تو میں ایسے لوگوں کو شاعر ہی نہیں مانتا، کیونکہ شاعر وہ ہوتا ہے جو شعور رکھے۔ شعور کا مطلب پتہ ہے نا؟ عقل مندی کے ساتھ بات کرے، اور یہ پاگلوں کی طرح بے وقوفیاں بکنا، یہ کہاں سے شاعر ہو گیا؟ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہ اہل سنت کی صف میں کھڑا ہو کر رافضیوں والی بولی بولے تو وہ تو جاہل ہی ہے۔ دوسری بات، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بڑا شاعر ہے یا چھوٹا شاعر ہے یا شاعر ہے کہ نہیں ہے شاعر، اس کا اندازہ آپ لوگ کیسے لگاتے ہیں؟ بتائیے۔ کیا جس کی ہائٹ بہت زیادہ ہو، 7-8 فٹ ہو، وہ بڑا شاعر ہے؟ یا جو ضرورت سے زیادہ موٹا ہو وہ بڑا شاعر ہے؟ کون ہے؟ جو شریعت کے خلاف بال رکھے اور بہت ساری انگوٹھیاں پہن کر آئے وہ زیادہ بڑا شاعر ہے؟ یا جو اسٹیج پر بیٹھ کر بھی پان چباتا رہے وہ زیادہ بڑا شاعر ہے؟ یا پھر جو ماں کے دودھ کا واسطہ دے اور خوب دنیا داری کی بکواس کرے وہ زیادہ بڑا شاعر ہے؟ یا پھر جو ماں جیسی عظیم شخصیت کو جھوٹی کہے وہ زیادہ بڑا شاعر ہے؟ یا پھر جو شعر سنانے سے زیادہ بکواس کرے وہ زیادہ بڑا شاعر ہے؟ یا پھر جو اسٹیج پر کلین شیو ہو کر داڑھی بالکل مونڈ کر آئے اور وہ نعت پڑھے وہ بڑا شاعر ہے؟ بتائیے، اپنا معیار بتائیے، کون ہے بڑا شاعر؟ یا پھر کوئی اس سے بھی بڑا معیار آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جو علماء کرام سے بدتمیزی کرے وہ بڑا شاعر ہوگا؟ یا پھر جو اس طریقے سے پڑھے کہ سمجھ میں ہی نہیں آئے پڑھ کیا رہا ہے وہ بڑا شاعر ہے؟ کون ہے بڑا شاعر؟ کیا معیار ہے آپ کے کسی کو بڑا کہنے کا؟ مجھے بھی بتائیے۔ مجھے آپ لوگوں کے اس نظریے پر بہت تکلیف ہوتی ہے، اور سچ بات بتاؤں، ہو سکتا ہے برا لگے، ہماری عوام کو شاعر اور نعت خوان کے بیچ کا فرق نہیں پتا۔ شاعر اور نعت خوان کے بیچ کا فرق نہیں پتا۔ شاعر الگ ہوتا ہے، نعت خوان الگ ہوتا ہے۔ جس طرح ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اسی طرح ہر نعت پڑھنے والا شاعر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ نہ حضرت حنظلہ کو حنجلہ کہنے والا عالم ہوتا ہے، اور نہ ہی حنظلہ زے سے بتانے والا شاعر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا شاعر کہلانے کے لیے دو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، ایک عشق رسول اور دوسرا علم۔ اگر یہ دونوں ہے تو وہ بڑا شاعر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ بڑا شاعر نہیں ہے۔ آپ نے کیا معیار مقرر کر رکھا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بھائی وہ ہماری جماعت کا کیسے ہو گیا جو حضرت علی کو سب سے اوپر لا رہا ہے؟ کیسے ہو گیا؟ سب کا مقام اپنی اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بڑا شاعر نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہیں، نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے۔ استغفر اللہ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ بشر میں انبیاء کے بعد ہیں سب سے بڑے صدیق۔ بشر میں
انبیاء کے بعد ہیں سب سے بڑے صدیق، جو منکر اس کا ہو سمجھو رہے شیطان کا راہی ہے، جو منکر اس کا ہو سمجھو رہے شیطان کا راہی ہے۔ یہ ہے سنی شاعر کی بولی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کو اپنی جماعت کا بولنا چھوڑ دیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، بلکہ آستین کا سانپ سنا ہے نا، یہ آستین کے سانپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنوں میں اور غیروں میں فرق کرنا سیکھیے۔ ایسے لوگوں کو سننے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔